Peterborough's community radio station, Salam Radio, 106.2 FM. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامعین گرامی، آپ کے میزبان آپ کے اپنے پروگرام نور القرآن میں ڈاکٹر طارق محمود آوان اور عائشہ صدیقہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بخیریت ہوں گے. میں کچھ دن حاضر ہم نہیں ہو سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم جو ہے اس کی عنایت سے عمرہ شریف کی جو ہے وہ سعادت نصیب ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے آج پہلا پروگرام ہے ہمارا. اس حوالے سے سورہ یاسین جو ہے اس کا پہلا رکوع اس کا درس ہو چکا. آج دوسرے رکوع سے انشاءاللہ ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی مثال اس وقت کا بیان کیجئے جب کہ اس بستی میں کئی رسول آئے. And point out to them the example of the people of a city when there came to them the messenger. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں. When we sent to them two messengers, they falsified them. So we strengthened them with a third. Now they all said, surely we have been sent to you as messengers. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے یعنی اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو. They replied, you are not but men like us, and Rahman, the most affectionate, has sent down nothing. You are only lying. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. They said, our Rabb, sustainer, knows that surely we have been sent as messengers to you. وما علينا إلا البلاغ المبين. اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے. And on us is not but clear deliverance of the message. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی. They replied, we surely augur evil fortune from you. If you do not desist, we shall surely stone you, and a painful punishment will certainly fall you at our hands. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے؟
بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ The messengers said, Your evil fortune is with you, even you are made to understand. No, you are a nation exceeding the limits. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو۔ And from the furthest part of the town came a man running. He said, O my people, follow the messengers. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ Follow those who do not ask any reward from you, and they are on the right course. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ And what reason do I have that I should not worship him who has created me and to whom you all are to return to? أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا ہی سکیں۔ Shall I take apart from Allah others for worship? If the affectionate Allah intends any harm to me, their intercession shall not avail me any relief, nor can they rescue me. إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ Surely I shall be on a clear wrong way. إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ۔ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ Surely, in that case, I believe in your Rabb, Sustainer, so listen to me. قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔ It was said to him, Enter the paradise. He said, Alas, my nation would have known. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کیا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ How my Rabb, Sustainer, has forgiven me and has included me amongst the honored ones. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ And we did not send against his nation after him any army from the heaven, nor we ever needed to send down any army. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھا گئے۔ It was only a blast, and they were all extinct. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔
ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ Alas, woe on those devotees that there came to them not a messenger, but they mocked at him. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں۔ Have they not seen that how many generations before them we have destroyed? Surely they are not to return to them. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی۔ And surely all of them shall be made to appear before us altogether. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ And a sign for them is in the dead earth. We give life to it, and we bring forth grains from it. Then they eat therefrom. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے، یعنی زمین میں، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں۔ And we place gardens of dates and vines, and we cause to gush forth springs therein. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، اس زمین کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ That they eat the fruits thereof, though their hands did not make it. Will then they not be grateful? سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں، یعنی اللہ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ Holy is he who has made all pairs of what the earth grows, and of themselves, and of those things of which they have no knowledge. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ And a sign for them is the night, from which we draw out the day, and lo, they are in darkness. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، یہ ہے اندازہ ٹھہرایا ہوا غالب علم والے اللہ کا۔ And the sun moves on prescribed course. This is the commandment of the most honorable, the most knowledgeable. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ،
اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. And we have appointed stages for the moon till it becomes again like an old branch of palm tree. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ آفتاب کی یعنی سورج کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. The sun is not permitted to overtake the moon, nor the night can supersede the day, and each one is floating in an orbit. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. And a sign for them is that we carry their children in a laden ship. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. And we have created for them similar vessels on which they ride. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا نہ وہ بچائے جاتے. And if we so will, we can drown them. Then there will be none to their help, nor they shall be rescued. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں. Except as a mercy from us, and a provision for a time. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. And when it is said to them, be pious, for what is before you and what is to do come behind you, that perhaps you may receive mercy. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. لیکن ان کا کیا ہوتا ہے رد عمل جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں. یہ بے رخی کرتے ہیں. And when there comes to them no sign from the signs of their Rabb, Sustainer, they turn away their faces from it. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دو تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا تو تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں. And when it is said to them, spend something out of that which Allah has provided you, the disbelievers say to the Muslims, shall we feed those whom Allah would have fed if He had so willed? You are not but in a manifest error. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا سچے ہو تو بتلاؤ. And they say, when will the promise be fulfilled?
if you are so truthful. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے. They do not wait, but only a blast will seize them when they will be busy in disputes. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے. Then neither they will be able to make a will, nor will they return to their families. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے. And the trumpet shall be blown, and lo, they will run towards their Rabb, Sustainer, from their graves. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے بیدار کر دیا، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا. They will say, "Oh, woe to us, who has awakened us from our slumber. This is what the affectionate Allah had promised, and the messengers of Allah spoke the truth." إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. یہ نہیں ہے مگر ایک تند آواز کہ یکا یک سارے جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. It will be but a horrible blast. Lo, they all shall be brought before us. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. And on that day, neither any self shall be committed any cruelty, nor you shall be rewarded except what you used to do. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں. Surely the dwellers of heaven will on that day be happy with their pastimes. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. They and their wives will be in pleasant shades, reclining on raised couches. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے ہوگا. They will have fruits their own, and they will have whatever they ask for. سلام قولا من رب الرحیم. مہربان پروردگار کی طرف انہیں سلام کیا جائے گا. مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا. Peace be on you will be a word of greeting from the merciful Rabb, Sustainer. وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
ए गुनहगारो आज तुम अलग हो जाओ. And today, be separate, O you criminals. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے. O children of Adam, had I not made promise with you that you should not worship the devil? Certainly, he is your open enemy, and that you should only worship me. This is the straight path. سامعین گرامی، ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. You're listening to Salam Radio, and it's now time for Asr Azan. This Azan is sponsored by Park Foods. Come and see the difference. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
If you have an idea for a show and want to get involved, email info@salamradio.co.uk. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام نور القرآن میں. تو آیت نمبر جو ہے 61 سے سورہ یاسین کی جو ہے وہ ہم دوبارہ انشاءاللہ اس کا 62 ہے، بلکہ اس سے ہم دوبارہ اپنے درس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ And surely the Satan has led on the wrong way a great number of people from amongst you. Why did you then not understand? هذه جهنم التي كنتم توعدون. یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. This is the hell which you were promised. اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون. اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ. Enter it today due to your disbelief. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے. This day we shall set seal on their mouths, and their hands will talk to us, and their feet will bear witness of their doings. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ If we had so willed, we could have put out their eyes. Then they would have rushed towards the path. But how would they then be able to see? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورت مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے. If we willed so, we would have paralyzed them in their homes, and they could not have been able to go on or return back. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف یعنی کمزوری کی طرف پھر الٹا کر دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ And to whoso we give long life, we revert him or her in weak condition of creation. Do they then not understand? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے. And we have neither taught him poetry, nor it is befitting to his dignity. It is but a reminder and clearly luminous Quran. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے. That it may warn one who is alive and feels, and that the word may be proved against the disbelievers justly.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے جانور بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں۔ And do they not see that our hands have created for them cattle, but they are their owners? وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ And we have subjected the same for them, that some of them they ride, and some others they slaughter to eat. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، یعنی ان جانوروں سے اور مشروبات، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ And in them there are various other benefits and also drinks for them. Will they then not be grateful? وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ And they have taken, besides Allah, others for worship, that perhaps they might get help. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں۔ They cannot help them, but they shall be brought being arrested as their allies. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ Therefore, let not their speech grieve you. Surely, we know what they conceal and what they reveal by proclamation. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ And does the human being not see that we have made him or her from a semen drop, but yet he only openly quarrels? وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ And he coins for us similitudes and forgets his creation. He says, who will give life to the bones when they are totally decayed? قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، آپ جواب دیجئے نا کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا فرمایا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ Please declare, he will give life to them who created them the first time, and he knows every creation fully well. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا
فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا فرما دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو. He who produces fire for you out of the green tree, and behold, you kindle fire therefrom. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا بینا ہے. And what? How he who has created the heavens and the earth has not the power to create others as the like of them? Why not? He is the great creator, the all-knowing. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، اور جب کبھی کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے. Surely his command is that whenever he intends to create anything, he says to it, be, and it comes into being. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. Therefore, glorified is he in whose hand is the kingdom of everything, and towards him you all will be returned. سامعین گرامی، سورہ یاسین شریف آج ہم نے اس کا مطالعہ کیا. میری آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ یار اتنی عربی ضرور سیکھ لو جتنی قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے. کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اسی حوالے سے میں نے فیضان مدینہ میں ہر ہفتے کو کلاس ہوتی ہے قرآنک عربک کے حوالے سے پیٹربرا میں، آپ تشریف لایا کریں. وہ انگلش میں ہوتی ہے کلاس، اردو میں بھی سمجھا دیتے ہیں ہم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 1 گھنٹہ تو بندہ نکال ہی لیتا ہے. فرسٹ ہینڈ نالج ضروری ہے قرآن حکیم کا. آپ کے پتہ ہو کہ اللہ آپ کا، ہم سب کا اللہ ہم سے کیا بیان فرماتا ہے. قرآن حکیم سے وابستہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فہم پیدا کیا جائے، فہم اس پر عمل کرنے کے لیے. اچھا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ یاسین میں بہت سارے مضامین ہیں، آخرت کے مضامین ہیں، توحید کے مضامین ہیں، رسولوں کی بارے میں بتایا گیا ہے. لیکن بدبختی کی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ جب انسان کی بدبختی چھائی ہوتی ہے یا جب اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نشانی آ جائے ایمان نصیب نہیں ہوتا، انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، انسان اصلاح نہیں کر سکتا. فرمایا کہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ بڑی ایک اہم سی بات ہے کہ فکر اور غور و فکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ریفلیکشن بہت ضروری ہے. So Surah Yasin is the full of mashallah lessons what we just completed today in our today's recitations. But my request will be again and again, and I will never stop. Please make sure that you are studying the Quran and understanding the Quran, and you have equipped yourselves with the Arabic skills which are necessary to understand. And it's not very hard thing. I am not asking you to study, the grammar to the extent that, you are able to understand the poetry,
Arabic poetry. No, I'm not. I'm just requesting you that you must be able to understand the Quran directly without translation. Actually, you need to understand what does this mean and whether this is past tense, present tense, or future tense, and in which context it is. This verse is actually revealed, or what the text is it itself is saying. Okay, in Surah Yasin there are several message and several points that needs to be taken into account. But one of them is that when Allah subhanahu wa ta'ala is angry with somebody, then what happened that the person don't learn from the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. Different signs, yes, your health, your illness, right? And the other people suffering, or whatever you call it, these are the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. Days and night, the going of the day and coming of the night, and going of the night and coming of the day. And a lot of lessons that shows us that Allah is controlling every single thing. So through these signs, if we cannot get closer to Allah, and we cannot learn lessons, and we cannot improve ourselves, then this attitude is disliked by Allah subhanahu wa ta'ala. اچھا، ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سائنس ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے نا جو بیان کیے ہیں. اب قرآن حکیم میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے. انہیں آپ کہہ لیں ارض القرآن کہہ لیں آپ. قرآن کے اندر جن زمینوں کا ذکر ہے، مثال کے طور پہ جروسلم کا ذکر ہے، فلسطین کا ذکر ہے، مکہ کا ذکر ہے، مکہ میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے. اچھا، میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ ایجوکیشنل پرسپیکٹو کے حوالے سے نا ان کا آپ کیا کریں، وزٹ کر لیں یار، یہ ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اس دفعہ جو ہے نا مجھے یہ ایک شرف حاصل ہوا ہے جب میں گیا ہوں بارگاہ رسالت میں. تو بہت ساری وہ جو زمینیں ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہوا ہے نا، وہ ان کی زیارت کا موقع ملے. مدینہ شریف سے ہم گئے ہیں جس کو مدائن صالح کہتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جہاں آباد تھی. حضرت صالح علیہ السلام یہ نا کہ قوم نے معجزہ مانگا تو اونٹنی جو ہے پتھر سے نکلی تھی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب یہ جو ہے ایک دن اونٹنی کی باری ہے اور اس کو پانی پینے سے نہ روکنا. لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا تھا، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا تھا. اچھا، اس کو اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں، حجر پتھر والے. اچھا، وہاں بڑے عجیب عجیب پتھر ہیں جی، اور آج بھی وہاں پتھروں کے اندر جو ہے عمارتوں کے نشان نظر آتے ہیں. اب یہ بدبختی دیکھیں، سعودی حکومت کی عجیب صورتحال ہے کہ انہوں نے اپنے یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اس کو جوڑنے کے بجائے نبتی قوم جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے جوڑا، اور کہتے ہیں جی کہ یہاں نبتی قوم ایک آباد تھی، ہمیں تو صالح علیہ السلام کا نہیں پتہ. اور صالح علیہ السلام یعنی قرآن حکیم کا جو بیان ہے نا وہ ان کی نظر میں کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. اور عجیب صورتحال یہ ہے، وہ ایک دوست ساتھ تھے، انہوں نے بڑی مزے کی بات کی، ڈاکٹر شفیق صاحب نے کہنے لگے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے مزارات کو کیا کیا، تہہ نیز کر دیا، ملیا میٹ کر دیا انہوں نے. اچھا، آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں کہہ رہے ہیں جی کہ نیچے سے قبر نکلی ہے ہمیں، یہ نبتی جو قوم تھی اس کی قبریں تھیں، یہ باپ تھا، یہ بیٹی تھی. اور وہاں پہ جناب علی ماشاءاللہ پورا اسی طرح استغفر اللہ جو ہے ایک ٹور جو ہے وہ آپ کی گائیڈ ہیں، عورتیں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ مختلف انداز سے، اگر کوئی یورپین ہے تو اس کو جو ہے اور ان کا وہ لباس ہوتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو ان کا اور لباس ہوتا ہے. اچھا، اس کا وہ موقع وہ دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس قوم کو بھی غرق کیا. وہ تو بڑے محفوظ سمجھتے تھے اپنے آپ کو. تو پھر کیا ہوا کہ ایک ہوا چلی اور ایک ایسی آواز تھی اس کے ساتھ کہ گھروں کے اندر سے ہوا نے انہیں باہر پھینکا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. اسی طریقے سے اور موقع ملا جی وہاں جس کو مدین آج بھی کہتے ہیں، مدین
جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ان سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا، ایک انہوں نے گھونسا اس کو مرسید کیا اور وہ مر گیا، تو وہاں سے آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے. وہاں پر وہ جو کنواں تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی ہے وہ پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو لے کے آئیں، لیکن جو دوسرے چرواہے تھے وہ پانی پلا رہے تھے اور انہوں نے اپنے جانوروں کو ایک سائڈ پر روک رکھا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلا دیا وہاں ان کی جو کیٹلز تھے اس کو، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وہ گئے اور 10 سال وہاں رہے. وہ کنواں بھی وہاں وہ موجود ہے، وہ دیکھا اس کو. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے مصر سے آئے، یہ پورا علاقہ ایک ہی تھا، فلسطین اور مصر ہو گیا اور عراق ہو گیا اور یہ مکہ اور مدینہ جو اب ہے نا، یہ ایک ہی ڈنڈی تھی، انبیاء کی ڈنڈی. بہت سارے انبیاء یہاں آئے، اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو یہاں بہت ہی گزر ہوتا تھا. تو وہ مقام بھی وہاں پہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور 12 چشمے پھوٹے. اب بھی وہ 12 جگہوں سے پانی وہاں سے پھوٹ رہا ہے. انہوں نے بند کیا ہوا تھا، آج کل کو وہ بنا رہے ہیں پتہ نہیں ایک نیا شہر جو ہے نیوم کے نام سے، وہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے. تو بہرحال یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کیا کریں کہ یہ جو ارض القرآن ہے نا، جن زمینوں کا ذکر قرآن حکیم میں ہوا ہے عبرت کے لیے، ان کا وزٹ ضروری ہے، کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو. اچھا، مکہ شریف سے ہم جو ہے وہ طائف گئے. پھر طائف وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اس دور کی جو سپر پاور تھی نا، وہ 2 تھیں، ایران اور روم، 2 سپر پاور تھی. تو یہ جو تھا آپ کا، نہیں سوری، تبوک کی میں بات کر رہا ہوں. تبوک جو ہے وہ وہاں پہ بھی جانے کا وہ اتفاق ہوا مدینہ شریف سے. تو تبوک کا جو حکمران کہہ لیں آپ، وہ تھا، وہ عیسائی ہی تھا اور وہ روم کے ماتحت تھا. تو انہوں نے ایک جو ہے وہ تیاری کر رکھی تھی مدینہ منورہ پر چڑھائی کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں قلعہ جو تھا آج بھی موجود ہے، قلعہ کے ساتھ آپ نے پڑاؤ کیا. اور یہ ایک طرح سے چیلنج تھا اس وقت کی سپر پاور کو، یعنی سپر پاور کو بھی یہ طاقت نہیں ہو سکی کہ مسلمانوں پر حملہ کر سکے یا مسلمانوں کا جو دین ہے اس کو تہس نہس کر سکے. تو یہ غلبہ تھا انٹرنیشنل لیول پہ، اس کا مظاہرہ تبوک میں ہوا. یہاں سرکار اسلام تقریباً 20 دن یا 1 مہینہ رہے. وہاں صحابہ کرام کی چند قبریں بھی ہیں اور وہ قلعہ بھی ہے. اور یہ تبوک جو ہے، یعنی پہلے تو یہ تھی نا، لڑائی ہوتی تھی جو عرب کے قبائل ہیں ان کے ساتھ. اب اس وقت جو ہے وہ چیلنج تھا اور جو مظاہرہ کیا گیا وہ کیا تھا کہ ایک فل ٹائم آرمی جو ہے روم کی، اس کے مد مقابل تھے مسلمان، اور ہر ایک شخص کو یہ حکم تھا کہ وہ تبوک کی جو لڑائی ہے اس کے اندر کیا کرے، وہ شرکت کرے. لیکن سیزر کو جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کا جذبہ، تو انہیں پھر یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکیں، اور کئی صحابہ پیچھے رہ گئے. اس کا بڑا ذکر ہے، یہ گرمی کے مہینوں میں ہوئی تھی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اب تم کہتے ہو کہ یہ گرمی ہے، لیکن قل نار جہنم اشد حرا، یعنی جہنم کی تو اس سے بھی زیادہ گرمی ہے، اس موسم کی حدت سے زیادہ گرمی ہے. تو اس وقت کیا کرو گے؟ ہر ایک کو حکم تھا. تو وہ تبوک جو ہے اس کے حوالے سے بھی قرآن حکیم میں سورہ توبہ کے اندر بھی کافی اس کا جو ہے نا وہ ذکر ہے. تو یہ انٹرنیشنل سطح پر اسلام کا جو غلبہ تھا، جو مسلمانوں کا جو غلبہ تھا، اس کا مظاہرہ کب ہوا؟ تبوک میں ہوا. جب وہاں آدمی جاتا ہے تو آدمی کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، اور وہاں جانا چاہیے. اس کا جو ہے وہ اپنے فوائد ہیں، اور اس کا بڑا جو ہے وہ ایک اثر ہوتا ہے روحانی.
اسی طریقے سے حدیبیہ جی یہ طائف کا جو ہے مقام وہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو وہاں طائف وہ جگہ ہے نا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے چھوکروں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور وہاں ایک باغ کے اندر آپ نے پناہ لی. اور وہاں پر وہ پہاڑ بھی موجود ہے کہ پہاڑ کا جو فرشتہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں تو میں طائف والوں کو کرش کر دوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے لوگ اسلام قبول کریں گے. اور بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ طائف والے جو لوگ تھے وہ بہترین تیر انداز فوجی تھے، بہترین تھے. تو اس کا بھی جو ہے وہ وہاں جانا چاہیے. وہاں اتفاق ہوا، بڑا ٹھنڈا جو ہے نا پرفضا مقام ہے. تو اللہ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کے اندر غور و تدبر کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے. پروگرام کا وقت ابھی ختم ہونے والا ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. ڈاکٹر طارق محمود اور عائشہ صدیقہ نیکسٹ ویک آپ سے Stay ملاقات tuned کریں.